الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ زبانیں جن کی رکتی ہیں عمر کا نام لینے سے، زبانیں جن کی رکتی ہیں عمر کا نام لینے سے، یقیناً ان کے دل میں ہیبت فاروق اعظم ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دیں آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، اور محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج 1 محرم، اور یہ ایسی اسلامی عظیم المرتبت تاریخ ہے جس کو یاد رکھنا ہر مسلمان اور سنیوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ مسجد لال علی خان چیلا پورہ قدیم اہل سنت جماعت کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، اس لیے یہاں سنیت کی علامت کہ ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام اور ذکر شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیے، کیونکہ زمانہ ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ہم کو اسلام سے دور کر دیا گیا ہے، ہم غیر محسوس طور سے اسلام سے دور ہو گئے۔ اگر مسلمان اسلام سے وابستہ ہوتا تو مسجد میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس بات کی غمازی ہے
کہ مسلمان صرف رسمی طور پر مسلمان رہ گیا ہے، صرف نام مسلمان ہے، اور یہودی نصرانی دشمنان اسلام، دشمنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، دشمنان اولیاء اللہ، دشمنان قرآن، دشمنان شریعت، دشمنان طریقت، وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہی اچھی ہے، ہماری منمانی نہیں چلتی، چلتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی منمانی طور پر زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنا ہے، آخرت کا تصور رکھ کے زندگی گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کو راضی کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار کو راضی کرنے کے لیے، اولیاء اللہ کو راضی۔ آج ہر آدمی منمانی زندگی کر رہا ہے، خود بڑے بڑے خاندان والے اپنے بزرگوں کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، اور ہم عوام تو کیا ہے، عوام کو بھی چاہیے، کل پوچھا جائے گا آخرت میں کہ زندگی کیسے گزاری، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، ذری ذری بات پوچھی جائے گی۔ خالی چند لوگ نماز پڑھنے سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، خالی روزے رہنے سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، قربانی کرنے سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، مسجد بنانے سے، مسجد کو چلانے سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، صرف چند باتیں دین کی کر لینے سے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھ کے اس کو حفظ کر لینے سے اسلام کا حق پیدا نہیں ہوتا، عالم بن جانے سے یا مرشد بن جانے سے اسلام کا حق پیدا نہیں ہوتا، اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسلام کو جو راستہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے، جو راستہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو دل و جان سے مان کر، دل و جان سے اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ ہم لوگ غلط فہمی میں یہ بھی کر دیے تو چلتا، وہ بھی کر دیے تو چلتا، ایسا بھی کر دیے تو چلتا، ویسا بھی کر دیے تو چلتا۔ چلتی بات تو سرکار دو عالم کی چلتی ہے، بات چلتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چلتی ہے، بات چلتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چلتی ہے، بات چلتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات چلتی ہے حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی، بات چلتی ہے امام حسن علیہ السلام کی، بات چلتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، بات چلتی ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی، بات چلتی ہے خواجہ غریب نواز سرکار کی، بات چلتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، بات چلتی ہے امام شافعی کی، بات چلتی ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، بات چلتی ہے بحر العلامہ عبد القادر صدیقی کی، بات چلتی ہے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم بحر العلوم کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم محدث دکن کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ مجدد الفسانی کی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم امام حسین کی بات بتاتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق کی بات بتاتے ہیں۔ تو آپ کے اور مسلمانوں کے دلوں پر بار گزرتا ہے کہ بھائی ہم تو ایسا نہیں، ہم جیسا من مانے اپنی زندگی گزاریں گے، ہم شریعت کی پابندی کیوں کریں، کبھی کلیاں نہیں کریں۔ صرف شریعت کی پابندی کہاں ہے؟ شادیوں میں قاضی صاحب مر گئے تو جب نماز جنازہ، باقی کچھ بھی نہیں، چہرے دیکھیے داڑھیوں سے خالی، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، آج شادی ہو جا رہی کل طلاق ہو جا رہا، نہ باپ بیٹے کی سن رہا، نہ ماں بیٹی کی سن رہی، گھروں میں کھانا پینا رات کے 3 بجے کھا رہے ہیں ہوٹلوں سے منگا کے، اور وہ بھی بس نہیں ہوا تو سڑکوں پہ آ کے معمولی دوشے اڈلی کھا رہے ہیں، اور اللہ کا ڈر ہے نہ کچھ ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کی تو خالی 11ویں کر کے تو کھا لیتے ہیں، لیکن یہ بات پر توجہ نہیں دیتے کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ بات لوگوں کو باہر دکھتی، یہ کیا بول رہے ہیں شجاعت صاحب، یہ کیا کی دنیا، یہ تو کھاؤ پیو اڑ جاؤ مر جاؤ، اور آخرت کیسے بھی ہو جائے، خبر کچھ بھی ہو جائے، خبر میں
یاد رکھو خبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، خبر میں یہی باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہی آنے والی ہے. نہ خبر کا خیال ہے، نہ آخرت کا خیال ہے، نہ رسول اللہ کا خیال ہے، نہ امام حسین کی شہادت کا خیال ہے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا خیال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل اس سے زیادہ پر آپ کی حکمرانی تھی، مگر رہتے تھے مدینے میں. شاہ روم گھبراتا تھا، اور آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان گھبرایا ہوا ہے. اتنی تعداد میں رہنے کے بعد مسلمان کو ڈر کیا؟ کیونکہ مسلمان اللہ سے نہیں ڈر رہا، آخرت کا تصور نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ پہلوان کیا کرتا کی، وہ لیڈر کیا کرتا کی، وہ انہیں کیا کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتے. اللہ کرنے والا ہے، رسول اللہ کرنے والے. یا عمر بولو بھائی، یا عمر، یا عمر. اب ایک نعرہ لگاؤ، اب ضرورت ہے اس نعرے کی. جیسا علی مدد ہے بولتے نا، عمر مدد ہے بولو. علی سے بھی مدد لو، عمر سے بھی مدد لو. یا عمر مدد ہے، یا عمر مدد ہے، یا عمر، یا عمر، یا عمر. ہاں، حضرت عمر کا نام ایک ولولہ ہے، حضرت عمر کا نام بہادری ہے، حضرت عمر کا نام شجاعت ہے، حضرت عمر کا نام شریعت کی پابندی ہے، حضرت عمر کا نام دبدبا ہے، حضرت عمر کا نام صلابت ہے، حضرت عمر کا نام شوکت ہے، حضرت عمر کا نام شجاعت ہے، حضرت عمر کا نام دشمنوں کو ختم کرنے والا ہے. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. منمانی زندگی گزارنے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈر رہ کے زندگی نے گزارنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ رسول پر قربان ہو جانے کے لیے دی ہے. خالی کچھ کام کر لیے بول رہے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں دین کا، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، کھانا پینا دعوت ہوئی تو یہاں سے لے کے عطا پور چلے جائیں گے، اس سے بھی دور چلے جاتے، مگر جلسہ ہے تو قریب مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ یہاں کیا ملنے والا ہے. مگر اب مرنے کے بعد معلوم ہوگا، اب تو نہیں معلوم ہوگا. اب تو انہیں کیا بولتا کہ انہیں کیا بولتا کہ کوئی کچھ نہیں بولتے. حضرت کے عمر وہ طاقت ہے کہ ان کا نام لو دشمن گھبرا جاتا. اس لیے میرے آقا، میرے مولا اور آپ کے آقا پھر آپ کے مولا، آپ رسول پاک کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کلمہ کس کا پڑھے؟ پھر سرکار کی بات سنو نا، ان کی بات کیا سنیں؟ انہیں آگے کچھ بول دیا، انہیں آگے کچھ بول دیا. آپ صحیح سمجھ رہے؟ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر کی وہ طاقت، عمر کی وہ ہیبت. سرکار بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ شیطان ان سے گھبراتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ ہیں جن کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں اور شیاطین ان سے گھبراتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا عمر سے سرکش انسان اور شیطان ڈرتا ہے. اب دیکھ لیے عمر کے کون کون مخالف ہے. یہ جو 8 رکعت تراویح پڑھنے والے عمر کے مخالف، اور آپ ہے کہ ان سے دوستی بڑھا رہے ہیں. یہ دشمنان عمر، یہ جو طلاق ثلاثہ، حضرت عمر نے کہا 3 طلاق ہوتے ہیں. انہوں بولے 1 طلاق ہے، لوگوں کو زنا کرا رہے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں، شریعت سے دور کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے آپ جا کے بولیں یہ دشمن ہے. حضرت عمر ہے وہ، حضرت عمر جن کو کالے کالے اس کے پیچھے جالے جالے حضرت عمر کے ایمان کو نہیں مانتے، حضرت عمر ایمان والے نہیں ہیں. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور وادی مکہ گونجی. جب سرکار نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یہ نظر تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، تو سارے صحابہ جو نعرہ بلند کرے وادی مکہ دہل گئی، سارے مکے کا کافر نکل گئے کہ آخر مسلمانوں کو کیا ہوا؟ معلوم ہے کہ حضرت عمر اسلام لا لیے تو کافر بولے کہ ہماری آدھی طاقت ٹوٹ گئی، اور ساری دنیا میں یہ ہو گیا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں سننے کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنیے آپ لوگ، کیونکہ ہمارے کو ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم لوگوں سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آ جاؤ بھائی، کھانا پینا چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑو، دامن مصطفیٰ کو تھامو۔ اب کب تک رہیں گے؟ گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہے ہیں، آپ مزے اڑا رہے ہیں۔ کل اللہ پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ بول رہے ہیں نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم اہل سنت الجماعت ہیں، ہم سنی بات کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کریں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کریں گے، حضرت مولا علی کی بات کریں گے، امام حسن کی بات کریں گے، امام حسین کی بات کریں گے، اور آپ بولیں کہ نہیں کرنا، سب سے مل کے رہنا کلمے کی بنیاد پر۔ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، حسین کی محبت حضرت عمر کی محبت میں ایک ہوتے ہیں۔ یہی پیغام ہے، سن لو، اگر مرنے سے پہلے آپ اپنی عقیدت نہیں رکھیں گے خبر خراب ہو جائے گی۔ بدعقیدوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کو بدعقیدوں کو مسجد میں رکھیں گے، بدعقیدوں کے پیچھے نماز پڑھ کے لوگوں کی نماز غارت کریں گے تو خبر خراب ہو جائے گی، حشر خراب ہو جائے گا۔ پھر نہ کہنا اس وقت نہ امام حسین پلٹ کے دیکھیں گے، نہ حضرت عمر فاروق پلٹ کے دیکھیں گے۔ اگر بخشش چاہتے ہیں بدعقیدوں کو گھروں سے مسجدوں سے نکال دو، ان سے رشتہ داری مت رکھو، کیونکہ اب سناتا ہوں میں آپ کو حضرت عمر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ جو عمر سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ہر امت میں ہر نبی کو محدث ہوتے ہیں، اور میری امت کے محدث حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ تو کہا گیا محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں۔ اور آج یہ جو ہے نا کالے کالے جالے جالے، ان کے پاس سے یہ خارجی، یہ رافضی، یہ جو ہے نا خبیث، یہ لوگ حضرت عمر کے دشمن کہہ رہے کہ حضرت عمر میں ایمان کا تھا، حضرت عمر ایسے ہے، ویسے ایسے سخت تھے، یہ بدنام کر رہے ہیں حضرت عمر کو۔ یاد رکھو، آج میرے کو بھی بولتے سخت ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، حضرت عمر کے مقابلے میں میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ دین کی بات جو کرا اس کو بولتے سخت ہے، ان کے خلاف بول رہا، انہیں بول رہا ہمارے حضرت عمر کے خلاف، انہیں بول رہا صدیق اکبر کے خلاف، انہیں امام حسین کو بول رہا کہ یہ ملکی جنگ تھی، یزید کی تعریف کر رہا، اس کو آپ کی زبان میں اٹھتی کھلنے کے لیے کہ تو غلط بول رہا بول کے ہمت پیدا کرو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایمان لائے، سارا وادی مکہ گونج اٹھی نعرے تکبیر سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر کے اسلام کی خوشی، ایمان کی خوشی نہ صرف زمین میں منائی جا رہی ہے بلکہ آسمانوں میں فرشتے حضرت عمر کے اسلام کی خوشی اور ایمان کی خوشی منا رہے ہیں۔ بولو ایمان کی خوشی منانا ہے، یہاں تو ایمان دیتے رہیں چائے کی پیالی پہ، چھڑی دعوت میں، ایک سلاٹر میں ایمان دیتے رہیں، ایک جو ہے نا اسٹارٹر میں ایمان دیتے رہیں، ایک مرقی ٹانگ میں ایمان دیتے رہیں، کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا، کب تک کھانا پیں گے؟ ایک دن تو مر جانا ہے نا۔ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی محبت پیدا کرو تو سب کام آئے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دشمنوں سے ہمدردی، حضرت عمر 20 رکعت تراویح کرے، 8 رکعت پڑھتے، دشمن ہے حضرت عمر فاروق کے تو بولنا نہیں تھی، ہمت پیدا نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے ہمیں ہمت عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق ایمان لائے، فرشتے ان کے ایمان کی خوشی منائی،
اور یہ کالے کالے جالے جالے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی خوشی فرشتے منا رہے ہیں، حضرت جبریل مجدہ سنا رہے ہیں، سنو اب یہاں سے بات آپ سننی ہے؟ بولیے پورے لوگ سننی ہے نہیں ہے؟ سننی ہے؟ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا کے خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ یہاں ہم بول رہے ہیں انہیں ایسا ہو گیا، انہیں ویسا ہو گیا، ہم کو دوسروں سے کیا غرض ہے بھائی؟ تو جا کے دوزخ میں گر، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم تو اپنے رسول کی تعریف کریں گے، ہم تو اپنے صحابہ کی تعریف کریں گے، ہم تو اپنی اہل بیت کی تعریف کریں گے، تیرے کو ہم ٹوکتے بھی نہیں۔ اور یہاں ہم لوگ کے ہمدردی میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے عذاب آ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں گستاخ رسول پھر رہی ہے اور غیر ضروری لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ کون بولنے والا ہے؟ کوئی نہیں بولتا، میں برسوں سے بول رہا ہوں، اگر چھڑائیں گے تو غوث چھڑائیں گے، خواجہ کی مدد آئے گی۔ اگر رہیں گے بزرگان دین کو گالیاں دیں تو آپ کو مدد نہیں کرتے بزرگان دین۔ حضرت عمر ایمان لانے کے بعد گھر میں خاموش نہیں بیٹھے، طاقت دی ہمارے کو کہ اپنے ایمان کا اعلان کرنا، بولنا میں سنی ہوں، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں فاتحہ دیتا ہوں، میں کنڈے کرتا ہوں، میں 11ویں شریف کرتا ہوں، میں جھنڈا اٹھاتا ہوں، میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں نماز کے بعد، میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، میں یا علی کہتا ہوں، یا حسن کہتا ہوں، یا حسین کہتا ہوں، یا خواجہ کہتا ہوں، درگاہ کو جاتا ہوں، درگاہ کو چومتا ہوں۔ کیا کرتا رہے تو؟ ہاں سمجھو آپ لوگوں پہلے سنیاں، حضرت عمر نے ہمت دی ہمارے کو۔ حضرت عمر جیسے ایمان لائے، حضرت عمر نکلے باہر، نکل کے ایک ایک کے گھر پہ گئے گھٹکا مار کے کافروں کے۔ یہ میٹنگ ہوئی تھی، ابو جہل نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اب عرب میں آپ ہی طاقتور ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو۔ خنجر دینے والا ابو جہل اور حضرت عمر ایمان لائے، اتنی تھی، آپ کو کون مار رہا بھائی؟ ہاں آپ کیا 11ویں کرے تو لوگ آ کے مار رہے ہیں آپ کو؟ ہاں آپ کیا جھنڈے اٹھا تو مار رہے ہیں آپ کو؟ آپ کیا یا رسول اللہ بولے تو کوئی مار رہے ہیں؟ آپ ہی ڈر رہے ہیں۔ ارے آپ تو اس کو ٹھوکنا چاہیے، بجائے آپ کیا ڈر رہے ہیں؟ ارے انہیں کہہ رہا تو انہیں کرا تو۔ حضرت عمر تنہا چھپ چھپ کے مسلمان رہتے تھے اس دور میں، دارالارقم میں تھے چھپے ہوئے۔ حضرت عمر وہ 39 مسلمان ہوئے، 40 میں حضرت عمر ہے، اس لیے یہ 40 سے جلتے۔ چیلم نہیں، زیارت نہیں، یہ چیلم سے ڈرنے والے حضرت عمر سے ڈرنے والے ہیں۔ 40واں تو حضرت عمر نے کر دیا پورا، انہوں نے 40واں نہیں، زیارت نہیں، فاتحہ نہیں۔ ارے مر گیا مردود، فاتحہ سے تو ہمارے کنے کہیں گھس رہا، ہم تیرے کنے آ رہے ہیں، تو ہمارے کنے آگے کیا بول رہا؟ تو آپ لوگ بات کرنا نہ بجی، کرنا نہیں کرنا بولیے آپ۔ آگے تو بدعقیدہ کی ہم استعمال کرنے ڈر رہے ہیں، ہم کیا ہے؟ ڈر نکالو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک ایک کافر کے گھر پہ گئے، یہاں تک کہ ابو جہل کے گھر پہ گئے، جا کے کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نکلا، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ انہیں سمجھ رہا کام ہو گیا، مجھ کو نہیں معلوم کیا کام ہو گیا۔ ابو جہل نکل کے پوچھا کیا ہوا؟ ہو گیا؟ بولے ہو گیا، میں رسول کا غلام بن گیا۔ سینہ تان کے دشمن کو بول رہے ہیں، یا ہم غیر ضروری لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ اتنے ہیں نا جی یارو، پھر ڈر کی بات کیا ہے؟ کیا سرکار پہ جان قربان نہیں کر سکتے؟ اتنے لوگ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ پھر بولنا نہیں، کام کر کے بتا دینا۔ ہاں یہ اب کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، اب جینے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ کی شان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو کھٹکھٹا کے بلا کے بولے میں ایمان لا چکا ہوں، کیا کرتا کر لے۔ ابو جہل غصے میں آگے دروازہ بن کے چھپ گیا۔ حضرت عمر بولے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو بولنا جو پورے مکے میں ٹرم کر دے۔ جمیل نامی ایک شخص آپ پیٹ پھوٹا رہتے نہیں، بعض لوگ یہ بات پوروں کو لگاتے رہتے، اس کو جا کے بولے
میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں رسول کا غلام ہو چکا ہوں. انہیں چیخ چیخ کے لوگوں میں جا جا کے بولا ہر گلی میں عمر مومن ہو گئے، مومن عمر غلام مصطفیٰ کے غلام. پورے مکے کو معلوم ہو گیا، پورے مکے میں اعلان ہو گیا حضرت عمر. یہ ہے ہمت حضرت عمر کی. یہاں ہم اتنی تعداد میں رہ کے نہیں نہیں انہوں ایسا ہے، انہوں ویسے ہے، انہوں ایسے. ارے کون کیسا ہے بھائی؟ اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں آپ کو؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے یا ان خبیثوں کی طاقت بڑی ہے؟ بولو آپ. رسول اللہ کی طاقت بڑی ہے، خبیثوں کی طاقت بڑی بھی ہے. پھر ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ تو ہمت میرے کو دینا، بڑا میرے ساتھ دینے کے ان کی بات کر رہے ہیں آپ. ارے بھائی شرم کرو، آخرت کا خیال کرو. خبر اندھیری ہو جائیں گی نا. میں تو آپ کی خبر کی بات کر رہا ہوں، آپ کے جنت میں جانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق وہاں سے نکلے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سرکار بولے بالکل حق پہ. کیا بات ہے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ سرکار بولے بالکل سچا ہے. پھر انہوں بولے کہ ہم چھپ کے کہیں کوئی بات کرنا ہے سرکار. چلیے مکے میں ادا کریے نماز. سہنے مکہ میں لے کے آ گئے. سرکار بھی بولے ہاں، کیونکہ سرکار نے دعا کی تھی اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علمی باتیں بھی سیکھا کرو. ایسے جلسے رکھو، سنیت پر آ جاؤ تو خاتمہ صحیح ہوگا. کھانے پینے سے زندگی میں کچھ نہیں. ایک کا اللہ کرے سب آپ نہیں دے سکتے حساب. اگر سنیت پہ مرے تو شفاعت کرنے والے اتنے ہیں، بحرالعلوم سے لے کے صدیق اکبر تک، رسول اللہ تک ہے. چھڑا لیں گے، چلو 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 بلکہ. اگر ایمان پہ مرے تو چھڑا لیں گے، ایمان پہ نہیں مرے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے. نہ بحرالعلوم کچھ بولیں گے، نہ محدث دکن بولیں گے، نہ مجدد صاحب کچھ بولیں گے، نہ غوث اعظم دیکھیں گے، نہ غریب نواز دیکھیں گے، نہ امام حسین دیکھیں گے، نہ امام حسن دیکھیں گے. رسول اللہ بھی نہیں دیکھیں گے. ایمان پہ مرو. اور ایمان نام ہے سرکار کی محبت کا، ان پہ جان نثاری کرنے کا. جگہ حضرت عمر نے کہا دیا کیا آقا ہم حق پہ نہیں ہیں، چلیے مکے میں. تو سرکار بولے ہاں، کیونکہ سرکار نے دعا کی تھی اللہ اسلام کو عزت دے تو عمر کے ذریعے سے دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اب آپ دماغ سے میرے کو جواب دیجئے، کیا اللہ عزت دینے والا نہیں ہے؟ اللہ عزت دینے والا. حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، کچھ حدیث پڑھے نہ قرآن پڑھے. جاہل نمبر 1. ہاں جا کے بدعقیدوں میں بیٹھ کے ڈرپوک پنا سنیوں سے لڑنا ہوتا، سنیوں کو برا بولنا، اچھی بات بتانے والا، آپ کی خبر کو روشن کرنے والے کو بول رہے ہیں انہوں ایسے ہے انہوں ایسے ہے. ارے ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم رسول کی غلامی کا بات کرتے ہیں. حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں اللہ عزت دے تو عمر کے ذریعے سے دے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ عزت دینے والا نہیں ہے؟ رسول اللہ عزت دینے والے نہیں ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق کیوں، حضرت سرکار دو عالم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ عمر کے ذریعے عزت دے؟ تو پتہ لا اللہ عزت دینے والا ہے، لیکن اللہ ذریعہ اختیار کرتا ہے. اس لیے ہم وسیلے کے قائل ہیں. جو وسیلے کے دشمن ہیں آپ ان کی ہمدردی کرتے. تعجب ہے بھائی اپنے ایمان کو. یہ خبر میں وسیلے کام آئیں گا نا، حشر میں وسیلے کام آئیں گا نا. کیا بدعقیدے کام آئیں گے؟ امام حسین کا وسیلہ کام آئے گا، حضرت عمر کا وسیلہ کام آئے گا، غوث اعظم کا وسیلہ کام آئے گا، غریب نواز کا وسیلہ کام آئے گا، بحرالعلوم کا وسیلہ کام آئے گا، امام حسن کا وسیلہ کام آئے گا، رسول پاک کی شفاعت کام آئیں گی. اتنی چیزیں چھوڑ دے کے، اتنی طاقتیں رکھ کے بھی انہیں بول دیا کوئی بھی ہو بھائی تم کہاں، ہم کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ہم تیرے پر تھوک رہے کیا؟ ہاں بھائی آپ بولو، میں ایک ایک بات کی تصدیق کرو، میں بتاتے جاتا ہوں آپ کو. ڈرو مت، گھبراؤ مت. ایک دن مرنا ہے تو رسول کی محبت میں مرنا ہے، صدیق اکبر کی محبت میں مرنا ہے، عمر فاروق کی محبت میں مرنا ہے، عثمان غنی کی محبت میں مرنا ہے، مولا علی کی محبت میں، امام حسن کی، امام حسین کی، غوث اعظم کی، امام اعظم حنیفہ کی، بحرالعلوم کی، محدث دکن کی، بانی جامع العامی کی، اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کی محبت میں. انہوں نے ہمیں ہمت دی. مکے میں آئے، کعبے کے سامنے نماز ادا کی، بتا دیا حضرت عمر کتنے بہادر ہے. حضرت عمر کیا ہمارے کو ذہن دیا ہے. حضرت عمر نے کعبے میں نماز ادا ہی.
سرکار نے قبول فرمایا، سرکار نے بتا دیا واقع میں اللہ عمر کے ذریعے عزت دینے والا ہے۔ اس لیے کہا گیا کعبے کے سامنے نماز ہو کر رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق جب ہجرت کرے نا، آپ کو میں آپ کے دل کے مضبوط کی باتیں بتا رہا ہوں، میں اس کو سرکار نے پسند کیا، اور یہ غلط فہمی مت رہو کہ حضرت عمر سخت تھے، یہ کالے حضرت عمر کے دشمنوں نے اڑائی بات، یہ مشترقین یہودیوں نے اڑائی بات۔ حضرت عمر سخت نہیں تھے، حضرت عمر دین پہ چلانے والے تھے۔ حضرت عمر سرکار کی محبت دلوں میں بسانے والے تھے، حضرت عمر شریعت کی پابندی کرانے والے تھے، حضرت عمر اسلام کو پھیلانے والے تھے۔ وہ حضرت عمر، اب آپ ایک بات سننے کو تیار ہے؟ بہت سارے لوگ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، یا آج کل کے جو نکل گئے ہم یہ خاندان کے، ملا خاندان کا بتاؤ، عقیدہ بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیا؟ خاندان کا جی کوئی سے بھی خاندان ہو گیا، آپ کا شیرہ ہم کون دیکھنے والے؟ رہو آپ خاندان میں، لیکن عقیدہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ علی والے ہیں، اور حضرت علی کیا بول رہے ہیں؟ میں عمر والا ہوں، میں ابو بکر والا ہوں۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا جو ان سے بیزار ہیں ہم ان سے بیزار ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو عمر سے محبت رکھے گا، وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ جو عمر سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے خطبہ دیا، اگر حوالہ ہونا ہے نا میرے پاس کتابوں کی ڈھیر لگا دیتا ہوں، علم کا نام نہیں ہے، روحانیت تو کبھی کی چلے گی، علم تو چلے گیا، خالی رہ گئے 23 وری تھے۔ علم سیکھو، علم کو حاصل کرو، روحانیت بڑھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ذات ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کہا کہ جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ ابو بکر عمر سے محبت رکھے گا۔ یہ مولا علی کا ارشاد سنا رہا ہوں، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا، امام المشارق والمغارب، داماد رسول اللہ، ہمارے آقا مشکل کشا شیر خدا۔ ارے ہم مانتے بھی علی کو، تم کیا مانتے؟ ڈھونگے یہ عید غدیر منانے والے، تم کو کیا پتا؟ عالموں کے پاس آؤ بیرون کی درگاہ پہ، میں بتا دوں تمہارے کو، پڑھو بیرون سرکار کی کتابیں کہ مولا علی فرما رہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ حضرت عمر سے محبت رکھے گا، اور جو بدمعاش ہوگا، اب لوگوں کو بولے انہیں بدمعاش ہے، انہیں بدعقیدہ ہے، ارے ایسا بول دیتے حضرت، یہاں حضرت علی بول رہے ہیں جو بدمعاش ہے، جو گناہگار ہے، وہ ابو بکر عمر سے بغض رکھے گا۔ اب بولے بدمعاش بولنا نہیں بولنا، بولو نا بھائی، بولنا نہیں بولنا ایسے لوگوں کو۔ کون بول رہے؟ مولا علی بول رہے ہیں۔ اب مولا علی کو مانتے نہیں مانتے؟ انہوں نہیں مانتے، ہم مانتے، اس واسطے بدمعاش بولتے۔ مولا علی نے کہا یہی نہیں، امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہا کون ہے امام حسن علیہ السلام؟ راکب دوش مصطفیٰ، نوجوانان جنت کے سردار، جنت کے مالک، میرے آقا سید الشہداء امام حسن علیہ السلام، رسول کے لخت جگر، حضرت فاطمہ الزہرا کے چشم و چراغ، حضرت مولا علی مشکل کشا کے دل بند۔ وہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آگے کہنے لگا سنو یہ بات تو آپ کو نہیں بتاتا کوئی بھی، آپ کی تو آخرت خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ، اور آپ انہی کے پاس جا رہے ہیں اور ہم کو بول رہے ہیں برا۔ استغفراللہ، ہم کو برا بولیے کوئی بات نہیں ہے، عقیدہ تو صحیح رکھو، جو عقیدہ قبول کرو، اپنی خبر کو تو روشن کر لو، کیوں بدعقیدوں کی تائید کر کے اپنا آخرت خراب کر لے رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے سامنے آیا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھدار لوگ بیٹھے بول کے سنا رہا ہوں میں۔ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہنے لگا یا حسن، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سنت ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا لا فریضہ، نہیں نہیں نہیں، ان کی محبت فرض ہے۔ آپ امام حسن سے کٹ جائیں گے، آپ امام حسین سے کٹ جائیں گے معمولی لوگوں کی خاطر؟
بدماشوں کی خاطر, خبیثوں کی خاطر آپ جو ان کے دامن چھوڑ دیں گے؟ ہم تو بول رہے ہیں ان کے دامن پکڑو, تو ہم صحیح ہے کہ انہوں صحیح ہے؟ بولو نا. پھر بھائی کیا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سرکار سے محبت رکھنے والے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے کہ سفیان بن امیہ, یہ امیہ کا بیٹا ہے سفیان, جب احد کی جنگ ہوئی اور وہ بدر کی جنگ ہوئی, بدر میں پورے کافر مارے گئے. آپ کو تو معلوم ہے نا, میں پورا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا, آپ کو معلوم ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو پورے جو ہے جتنے کافران مکہ تھے پوروں کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ سفیان بن امیہ بہت بڑا سردار تھا قریش کا, اور حضرت بلال کو بہت ظلم کرتا تھا. اس کا بیٹا سفیان اور عمیر بن مسیع, عمیر نام ہے, وہ اس کا بھی باپ مارا گیا تھا. تو دونوں مل کے الگ چھپ کے یہ کرے کہ تم کسی بھی بہانے میں جا کے مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو. یہ پلان بنا. پلان تو ہمیں کہاں ہے, یہ پلانا ان کے بنتے رہتے ہیں, اور جو سرکار کا ہے وہ سرکار ان کو مٹا دیتے ہیں. آپ سرکار کا دامن تھامو. پلان بنا کے سفیان بن امیہ نکلا, تلوار وار لے کے مدینے میں آیا. حضرت عمر مسجد نبوی پہ ٹھہرے ہوئے تھے, دیکھ کے بولے ارے اس کتے کو پکڑو. یہ برے ارادے سے آئے. یہ عمر کی شان ہے. حضرت عمر کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا کون کیا ہے. اس وجہ سے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی ذات وہ تھی, عمر جھوٹے کو پہلے پہچان لیتے تھے, اس لیے آج عمر کو جلنے والے. حضرت عمر جھوٹوں کو ایسا پہچانتے تھے, جیسے ہی دیکھے آپ مسجد نبوی کے دروازے پر ٹھہرے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے سفیان بن امیہ کو دیکھے, انہیں ہاتھ میں تلوار لے کے وہ آ کے بڑے اکڑ سے آیا, تو صحابہ کو بولے وہ کتے کو پکڑو, یہ برے ارادے سے آیا ہے. دیکھو حضرت عمر کی نظر, جب حضرت عمر کی یہ نظر ہے تو رسول کی کیا نظر ہوگی. اور آج کے یہ خبیثاں بولتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے کہتے, اور آپ ان کی جا کے ہمدردی کر رہے ہیں. نکو کرو بھائی, ہاں ہم یہ سکھا رہے ہیں آپ کو, سکھانا نہیں سکھانا. بولو یہ سخت تقریر ہے, بولو آپ سخت ہے تقریر, بولیے نا بھائی, بولو نا. پھر ارے بھائی یہ بات بتائیں گے تو سمجھ میں آئیں گے جلسہ کیوں ہے پھر آپ کا, آپ کے ایمان کو سنوارنے کے لیے نا, مرنا ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھو لوگ کووڈ میں کیسا جان سے بڑھ کے وہ ہونے چھپ رہے, ان سے نہیں مل رہے, ان سے نہیں مل رہے. ہم بولے یہ کووڈ سے جان سے ڈر کے انسان سے نہیں مل رہے, رسول اللہ کے دشمنوں سے مت ملو, آخرت میں کام آئے گا. یہاں تو دیکھ لیا نا, ابھی سن لیا نا, باپ مرا تو بیٹا نہیں جا رہا, بیٹا مرا تو باپ نہیں جا رہا. یہ جان کا ڈر ہے, ہم کو جان کا ڈر نہیں ہے, ہم کو ایمان کا خیال ہے. ہم ایمان کے واسطے, تم جان کے واسطے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں, ہم ایمان کے واسطے ساری دنیا کو چھوڑ رہے ہیں. آپ یہ سیکھو بابا, سیکھو, یہ سرکار کی باتیں سنو. آیا سرکار نے کہا حضرت عمر یہ کتے کو پکڑو. اب یہاں کسی کو برا نہیں بولنا کہتے, یہ لگے علماء نکلے نہیں, کتا بول دیا اس کو, ارے انہیں کچھ کر ہی نہیں, پہلے پکڑو. اور صاحب آ جا کے پکڑ کے سرکار کے سامنے پیش کرے اس کو. سرکار بولے کیا ہے, کس ارادے سے آئے ہیں؟ تم نے نہیں حضرت میں آپ سے ملنے آیا. تو بھئی یہ تلوار کیا ہے؟ بولے سرکار. تم نے نہیں حضرت میں اپنی حفاظت کے لیے تلوار, کیونکہ میں نے مکے سے آ رہا ہوں نا, تو تلوار اس ساتھ رکھا, وہ ہے. تو سرکار بولے وہ مکے میں بیٹھ کے تم اور عمر کیا معاہدہ کرے تھے؟ دیکھیے میرے آقا کا, میرے آقا کا دیکھے علم غیب. اب تو مانتے نا بھائی سنت و جماعت کو, اب تو بیرون کے عقیدے کو مانیں گے نا, اب تو محدث دکن کے بانی جامعہ کے اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو مانیں گے نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے کہا سرکار کو علم غیب ہے. مکے میں بات ہوئی, دونوں الگ تنہائی میں بات کرے, سرکار بول رہے کیا کرے تم دونوں بیٹھ کے, نام لے کے بول دیے عمر تم بیٹھ کے کیا بات کرے, میری شہادت کا پلان بنائے. تھر تھر کانپا, دامن مصطفیٰ پڑھ کے مومن ہو گیا.
ایماندار ہو گئے. تو حضرت عمر کا ارشاد سنو, میرے آقا حضرت عمر سخت بولتے نا. حضرت عمر کیوں سخت تھے؟ کتا بولے تھے نا تھوڑی دیر پہلے, تھوڑی دیر پہلے بولے تھے, کیونکہ اس کا ارادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا تھا. تو حضرت عمر کی نظر میں کتے سے بھی بدتر تھا. حضرت عمر نے کہا اس سے پہلے, ایمان لانے سے پہلے یہی مجھے کتے سے بھی بدتر نظر آ رہا تھا, اب ایمان لا لیا تو اولاد سے بڑھ کر ہے میری. سمجھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت سرکار سے کرتے تھے. آپ سنیے اچھی طرح سمجھیے, حضرت عمر فاروق کی ذات کیا ہے کہ وہ سخت ہے, وہ نرم ہے. تم کون 14 سال کے بعد بولنے والے, تم تو حضرت عمر کے غلام بننے کے بھی قابل نہیں ہیں. حضرت عمر نے ایسا عقیدہ دیا, ایسی محبت سرکار سے سکھائی, اس وجہ سے سرکار نے کہا میرا عمر جنت کا چراغ ہے. یہ حضرت عمر کی شان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ہیں, ان کا روب دبدبہ اتنا عظیم ہے. آپ کو پورے واقعات نے سنا تھا, 22 لاکھ مربع میل تک جن کی حکومت ہے. اسلام کا کتنا بڑا کام کیا ہے حضرت عمر فاروق نے. آج ہم جو بھی مسلمان ہیں یہ بھی حضرت عمر کا اثر ہے. آج جو ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے نا, یہ حضرت عمر کی دین ہے. آج جو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر نہیں مانیں گے تو یاد رکھو اب کیا ہو رہا, مسجد میں آ رہے خالی جو ہے نا, جا رہے ہیں طہارت کے لیے گئے, وضو کا پانی پی لیا, منہ کیا مسجد منہ دھونے کو طہارت کو ہے؟ مسجد نماز پڑھنے کو ہے. اس کو کون بولیں گا بولو آپ؟ عورتیں حجاب میں پھر رہی ہیں, یہ پردے کا جو حکم آیا یہ حضرت عمر کی خواہش سے آیا. یہ احسان ہے حضرت عمر کا. شراب کی حرمت آئی حضرت عمر کی خواہش سے آئی. اور مقام ابراہیم جو مصلی بنا یہ حضرت عمر کی. حضرت عمر نے ایسی ایسی چیزیں, ادھر حضرت عمر کہتے تھے ادھر قرآن نازل ہوتا تھا. 21 موافقات حضرت عمر ہے, پڑھو تو معلوم ہوگا. آج آپ کی بچیاں بے حجاب پھر رہی ہیں, وہ حضرت کی دشمنی کریں گے, کہیں گے ارے تو عمر ہمارے کو پردے میں رکھ دیے, ہم تو بناؤ سنگار کر کے نکلتے ہیں, گھروں میں کیا ہے ہماری بچیوں کا, ہماری عورتوں کا حال, ٹی ویوں پہ کیسے کیسے سیریل دیکھ رہے ہیں. یہ سب خرابیوں کو حضرت عمر نے بند کیا, سرکار نے قبول کیا اور ہم کو صحیح جنتی بنایا. آ جاؤ ادھر آ جاؤ, نہیں تو ایسی بلائیں بہت آئیں گی. دیکھو گستاخ پھر رہے ہیں, بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, جیلوں میں ہیں, تو کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہاں تک کہ نوبت آ گئی شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں. ایک تو خبیث ایسا ہے جلوس میں جا کے ناچ رہا. حضرت عمر نے کیا کہا, ہم آگے نہیں جھکتے, ہم جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے. سرکار دو عالم کیوں آئے؟ سرکار آئے, حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سرکار کی آمد کے مقصد کو بیان کر کے بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. نبی خدا ہے ہمارے محمد. اب انہیں بتوں کرنے جا رہے ہیں, اصنام پرستی کر رہے ہیں, ان کے شرکیہ جلوسوں میں جا رہے ہیں, تو بولو ہم یہ برداشت کرتا؟ توحید کے خلاف بولنا, رسالت کے خلاف بولنا, صحابہ کے خلاف بولنا, اہل بیت کے خلاف بولنا, کیا وہ تو نماز پڑھنے کہیں کی نماز ہے, نمازی نہیں قبول ہوتی. کیا کہا, اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ کتے سے بدتر تھا میرے پاس, لیکن اب سرکار کا غلام ہونے سے میری اولاد سے بڑھ کر ہو گیا. یہ ہے معیار کسی کی رشتہ داری کا, یہ ہے معیار کسی کے خاندان ہونے کا, یہ ہے معیار کسی سے تعلق رکھنے کا, یہ معیار ہے کسی سے ملاقات کرنے کا, یہ معیار ہے کسی کی دعوت قبول کرنے کا, یہ معیار ہے کسی سے ملنے جھلنے کا. یہ اگر وہ سرکار کا ہے تو ہمارا ہے, سرکار کا نہیں ہے تو کتنی بڑی بھی دعوت ہم ٹھوکر مارتے ہیں, کتنا بڑا بھی رشتہ دار ہو ٹھوکر مارتے ہیں, سرکار کے دامن کو تھامتے ہیں. کون حضرت عمر میاں, آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کون ہے؟ ہاں, خالی آپ وہ سنے ہوں گے نیل کو خط لکھے تو نیل جاری ہو گئی. وہ حضرت عمر کون؟ حضرت عمر ایک دن مدینے میں زلزلہ آیا, حضرت عمر نے درہ مشہور ہے حضرت عمر کا, حضرت عمر نے درہ لیا, مارا, زمین ٹھہر گئی. مار کے درہ مار کے کہا, زمین پہ دیکھو کیسی حکومت ہے, درہ مار کے کہا اے عمر, اے زمین ٹھہر جا, کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟
زمین رک گئی, زلزلہ رک گیا. اس لیے کہا گیا نام سے جان منافق کی نکل جاتی ہے. وہ عمر ہے, نام جن کا سن کے منافق کی جان نکل جاتی نام سے, اور مومن خوش ہو جاتا ان کے نام سے. نام سے جان منافق کی نکل جاتی ہے, سن کر آہٹ رہے ابلیس بدل جاتی ہے. آپ کی آہٹ سن کے ابلیس بھی اپنا رستہ بدل لیتا. آپ ابلیسوں کنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو بول رہے ہیں محبوبوں کنے آؤ, تو آپ لعنتیوں کنے جا رہے ہیں. سن کے آہٹ رہے ابلیس بدل جاتی ہے. اس شہ عدل کے درے کا اثر دیکھ ذرا, اس شہ عدل کے درے کا اثر دیکھ ذرا, تھر تھراتی ہوئی دھرتی بھی سنبھل جاتی ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسا انصاف کیا. ہر ایک کو حضرت عمر نے حق ادا کیا. یہ تمام جو اصطلاحات, یہ تمام جو لاس, یہ تمام قوانین, یہ تمام جو معاشرتی نظام, یہ تمام تعلیمی نظام, یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, یہ حضرت عمر کا صدقہ. آج بھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے, آج بھی یورپین امریکہ میں عمر لا ہے. عمر لا ہے. جو قانون کی کتابیں پڑھتے ان جانتے یہ احسان ہے ہمارے سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آج بھی عمر لا ہے. کیسا انصاف کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. معلوم ہے حضرت عمر جب کچھ شہادت ہوئی آپ کی, تو چند لوگ کسی حکیم کو بلانے گئے کہ ان کے زخم کا علاج کریں گے. یہ لولو نامی مجوسی نے آپ کو وار کیا. آئیے یہودیاں, یہ پورے جو بدعقیدہ ہیں یہودیاں, آپ ان کے پاس جاتے یار کیا ہے غضب کی بات, آ کے ہماری سنو, بتاتے, ہم حوالے دکھاتے, قرآن ہے تو قرآن دکھاتے. ہاں کیسی اللہ تعریف کر رہا ہے. اللہ نے ابو بکر عمر کو بھی مولا کہا ہے. تم کدھر ہے, وقت نہیں ہے بتاتا. آپ میرے کو 5 گھنٹے دینا, میں ایک ایک چیز پہ سہ رہا تھا, گفتگو کرا تو سمجھ میں آئے گا. آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ ایمان بچا لو, یہ بدعقیداؤں کی صحبت سے بچو, اپنے ایمان کو بچاؤ, خبر روشن رکھو, ورنہ اللہ پوچھیں گا تو کیا جواب دیں گے, جواب ہی دینے کو نہیں ہے. سنیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے کہ وہ حکیم کو لانے گئے چند لوگ کہ حضرت عمر کا علاج کرائیں گے, آپ کا زخم بہت بڑا ہوا تھا, کیونکہ دودھ پیتے تو نکل جاتا تھا. گئے, وہ حکیم صاحب آئے رستے میں آ کے بولے اب میں نہیں چلتا. انہوں نے بولے کیوں, نہ کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. لوگ بولے کہ حضرت عمر کا کیسا, تم کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. بولے ہاں ہم کو اب معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر کا یہ انتقال ہو چکا ہے. کیسا معلوم ہوا, تو معلوم ایسا ہوا کہ یہ جو کھیت ہے نا یہ دوسرے کا ہے, اور بکری اس میں منہ ڈال رہی ہے. تو حضرت عمر جب تک تھے کسی بکری کی بھی مجال نہیں تھی کہ غیر کے کھیت میں منہ ڈالے. یہ انصاف تھا. شاہ عادل, امام الصوفیہ, امام العارفین, صوفیوں کے امام, ولایت کے امام, روحانیت کے امام. ارے تم کو کیا معلوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, کیسی حکمرانی کی ہے, کیسی حکومت کی ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ کے نام کا کیسا دبدبا تھا. میں یہ زمین کے اور جو ہے نیل کی بات نہیں کرتا. حضرت سعد بن وقاص کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا, انہوں فتح کرتے جا رہے تھے ایک ایک جگہ. تو ایک مقام ایسا آیا کہ بہت بڑی دریا تھی اور سامنے قلعہ تھا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قلعہ فتح کرنا ہے اپنا کو. یہ میاں مسلمان یہ تو بازو والے کو نہیں بول رہے ہیں, سگے کو نہیں بول رہے, انہیں برا مانتا. کائے کا برا مانتا جی, سرکار کی بات کرے تو برا مانتا, تو پھر آیا کہ کو ہمارے پاس. حضرت سعد بن وقاص بولے یہ قلعے کو فتح کرنا ہے, مگر دریا اتنا چڑھا ہوا ہے, کیسا جائیں گے. تو لوگوں نے کہا ایک ہی راستہ ہے کہ اپن ایسا پھر کے گئے تو وہ قلعے تک جا سکتے ہیں, مگر 48 دن لگتے, 48 ڈیز لگیں گے وہ قلعے تک جانے کے لیے. تو حضرت سعد بن وقاص بولے اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہم تو ابھی فوراً اٹیک کریں گے.
بولے کیسا ہو سکتا؟ تو پھر بولے 48 دن اگر ہم گھوم کے گئے، پوری ہماری رسد، ہمارا کھانا پینا ختم ہو جائے گا، فوج جو ہے کمزور ہو جائیں گی، تو لڑیں گے کیا؟ کیسا؟ اتنے لوگوں کے 48 دن پھرے تو کھانا پینا رہنا سہنا سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، فوج کمزور ہو جائیں گی، تو پھر لڑیں گے کیسا وہاں جا کے؟ ابھی نکلنا۔ تو بولے کیا کرے؟ کچھ نہیں ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ بولے یہ تھے صحابہ۔ ہاں، اگر ہم رہتے تو بھاگ جاتے تھے وہاں سے۔ ہماری بات کو برا ماننا، یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ حضرت عمر کی بات ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے ٹھہر گئے، پورے اپنے ساتھیوں سے، پورے اپنے فوجیوں لشکر سے کہا کہ اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، اور جن کا گھوڑا نہیں ہے وہ اپنے ساتھی کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے، اور اپنے سامانوں کو پیٹ سے بن لو، پیٹ سے بن لو، اور دریا کے کنارے کھڑ کے بولے اے دریا، ہم اللہ رسول کی دین کے لیے نکلے ہیں، یہاں یارو دین کا کام کرو۔ بولے تو گھر میں کام تھا، ہم ایسا تھا، اپنی دنیا کے کام میں کتنی بھی بارش ہو تو جا کے کام کرتے۔ میں کبھی کبھی سننا چاہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے کہ ہم جو ہے نا دین کی خاطر دنیا کا کام چھوڑ کے آئے۔ ہاں، یہ نہیں، کوئی آگے نہیں بولتا، آگے یہ بولتا ہم یہ کام میں تھے، ہم وہ کام میں تھے، اپنا کام رہا تو برستی بارش میں جاتے، آگ نکلی تو آ جاتے۔ ہاں، اور تو بات سنو، اور اپنا معاملہ رہا، جاتے کھانے پینے کا دعوت ہے تو برابر جاتے، نہیں جانا ہے میرے کو اتنی دور، اپنا کام رہا تو 10 وقت اسی مقام پہ جائیں گے، مگر دین کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، رسول پاک کی محبت کا کام ہے، امام حسین کی محبت کا کام ہے، ایک جلسے کا مقرر کرنے کا کام ہے، تو اپنا دنیا نہیں چھوڑتے۔ میں تو آرزو میں ہوں کہ کب ہمارے لوگ بولیے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں حضرت سعد بن وقاص دریا ہے، سنو مسلمان کیا ہے تمہارے خلاف، دریا ہے، چڑھی ہوئی ہے دریا۔ ہم رہتے تو بھاگ جاتے تھے، آج کے لوگ ہوتے تو بھائی پتا چلا ہمارے کے نہیں ایمان نہیں ہے، ایمان پختہ بنانے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں، سمجھ جاؤ۔ ابھی بھی اگر ایمان کی پختگی چاہتے ہیں، اسلام کی پختگی چاہتے ہیں، نماز کی قبولیت چاہتے ہیں، قرآن کی قبولیت چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو رسول کا سچا غلام بننا چاہتے ہیں، تو ایسے واقعات سن کے اپنے زندگی کو بدلو، سرکار کی نظر کرم ملے گی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بدری صحابی ہے، جن کو سرکار نے کہا اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ایسے عظیم صحابی، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اردو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو انگوٹھا لگانا نہیں آتا، بڑے بڑے باتیں ایسا ہے، انہوں سخت بول رہے ہیں، انہوں غلط بول رہے ہیں، تم کون؟ آؤ بات کرو میرے سے، قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے، کس سے بات کرتے ہیں؟ ہاں، کیا ہے، نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، نہ کوئی شریعت معلوم، نہ طریقت معلوم، صرف کھانا 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 کھانا، صرف رہنا، بیوی بچے اماں بابا سب۔ دیکھو صحابہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کہاں مدینہ اور کہاں وہ دریا، یہ ہے دین کی خدمت۔ اس لیے تو میرے امام حسین کربلا میں آ گئے، میرے آقا ابھی بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کربلا میں کٹ گیا نا اہل بیت کا خاندان، کہاں ہے تمہارے کو احساس؟ میرے آقا کا خاندان کٹے، ارے ہم ان کے لیے کٹنا چاہیے۔ پھر یہ جذبہ کب آئے گا؟ اس لیے جوتے کھا رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں ہو کے بزدل بنے ہوئے ہیں، اور وہ 72 تھے، طاقتور تھے۔ حضرت سعد بن وقاص نے دریا کے کنارے ٹھہر کے کہا اے دریا، ہم اللہ رسول کے کام کے لیے نکلے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ حضرت عمر ہے، ہمارے لیے راستہ دے دے۔ یہ کہا اور دریا میں گھوڑا ڈال دیا، پورے صحابہ ڈال دیا۔ اس لیے تو اقبال نے کہا نا، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ڈال کے گھوڑا آگے بڑھے، پورے صحابہ ڈال دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب چل رہے ہیں تو ایسا معلوم ہے سڑک پہ جا رہے ہیں، گھوڑے کے ٹاپی نہیں بک رہی،
اور دریا راستہ دے دیا اور ایسا معلوم ہو رہا سڑک پہ جا رہے ہیں، زمین پہ جا رہے ہیں. ہم کو تو شک ہوا کہ واقعی میں پانی ہے کہ نہیں ہے، کہ پانی گھوڑوں کی ٹاپ کو بھی نہیں چھو رہا، آخر یہ کیا ماجرا ہے. تو شک ہوا تو ہمارے میں سے ایک ساتھی نے کیا کیا، اپنا کٹورا نکالا، دریا میں پھینکا، دریا ڈوب گئی تو سمجھ کے پانی میں جا رہی. اب میں بولتا ہوں دریا میں کٹورا کیوں ڈوبا، ان کے گھوڑے کے ٹاپ کیوں نہیں ڈوبے؟ سمجھے یہ بات کیوں؟ یہی تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. کٹورا ڈوب گیا مگر گھوڑے کے ٹاپ نہیں ڈوبے، کیا بات ہے؟ سمجھے کبھی یہ کبھی خبیث نہیں بتا سکیں گے، یہ کبھی کالے جالے نہیں بتا سکیں گے، یہ کبھی کوئی جو ہے بدعقیدہ خارجی نہیں بتا سکیں گے. یہ بات تو بحر العلوم بتا سکیں گے، محدث دکن بتائیں گے، اعلیٰ حضرت بتائیں گے، بامیہ جامعہ بتائیں گے. یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ کٹھورے کو صحابہ نے اپنے سے دور کر دیا، نسبت ختم ہو گئی. گھوڑے کو صحابہ کی نسبت تھی. یہ ہے نسبت. اسحاق ہم یا غوث بولتے ہیں یا خواجہ بولتے ہیں. تم لوگ تو زمانہ بدل دیے. ہمارا خواجہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے. کدھر خواجہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خواجہ کے خادم ہونا الگ ہے، خواجہ کی نسبت رکھنا الگ ہے. گھوڑوں کے جائے حضرت سلمان فارسی بولے کہ انہوں کٹورا ڈال دیے، کٹورا ڈوب گیا تو ہم بولے کہ پانی پہ جا رہے ہیں ہم لوگ. جب اس کنارے پہ چلے گئے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھو، انہوں نے پوچھا میں کسی کی چیز تو نہیں گری دریا میں؟ تو وہ صحابی بولے میرے کٹورا گرا. آپ نے کہا گرا نہیں، گرا ہے. سپہ سالار آگے انہوں پیچھے کرے وہ کام. کیسا غیب کا علم ہے؟ جب صحابی کو اتنا علم ہے تو میرے آقا کو کیا علم ہوگا؟ انہوں نے کہا گرا نہیں وہ، آپ گرائے. اس کے بعد دریا کو کہا ہے دریا میرے ساتھی کا کٹورا دے دے. ایک ایسی موج آئی کٹورا کنارے آ گیا. ہمارے اسلاف وہ ہیں، ہمارے اندر وہ روحانیت ہے، ہمارے کنے وہ پاور ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایمان میں خود پاور ہے. اب آپ بدعقیدوں کے جا کے زنگ لگا لے رہے ہیں، آپ گستاخوں کے پاس بیٹھ کے زنگ لگا رہے ہیں، آپ خارجیوں کے پاس رافضیوں کے پاس بیٹھ کے جنگ لگا رہے ہیں، بدعقیدوں کے پاس بیٹھ کے خبیثوں کے پاس بیٹھ کے جنگ لگا ان کی ہمدردی کر رہے ہیں. تو پھر یہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں، یہ رحمتیں ہمارے سے چھین لی ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ہم پر رحم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کیونکہ ہم گستاخوں کے ساتھ ہیں، ہم بدعقیدوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، سچے لوگوں کا ساتھ نہیں ہے. آج بھی اگر ہم سچے لوگوں کا ساتھ ہو جائیں گے تو آج بھی وہ کرم سرکار کے صدقے میں ہم کو ملنے والا ہے. یہ ہے طاقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آ جاؤ، میں اس لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. میرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے کو دلچسپی ہے میرے سننے والے بھی جنت میں جائیں. بولو ہمدرد کون ہے؟ ہم ہیں کہ دوسرے ہیں؟ بولیے نا، بولیے. تو زبان تو کھولیے. سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو جنت میں جانا ہے تو حضرت عمر جنتی ہے. آپ کی نماز آپ کو جنت میں نہیں لے جاتی ہے، آپ کا وضو جنت میں، آپ کا قرآن آپ کو جنت پڑھنا آپ کریں گے کیا؟ نماز پڑھے تو ہزاروں خیالات آ رہے ہیں. تمہاری نماز پہ بھروسہ ہے، ایسے نماز پڑھنے والے بدعقیدہ بہت ہے. ان کی نماز کچھ کام نہیں ہے، کس کی بھی نماز کام نہیں آتی. اس کی نماز کام آتی ہے جو محبت رسول کے ساتھ نماز پڑھتا. اور سر یہ بات یاد رکھیے، محبت رسول بھی ہونا، صحابہ کی بھی محبت ہونا، اہل بیت کی بھی محبت ہونا، اولیاء کی محبت ہونا. معیار محبت ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت حکم ہے کرنا ہے، لیکن یہ عبادت قبول ہوتی ہے محبت سے. اس لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ جو عمر سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے. تو بات کیا ہے بھائی؟ کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی عمر سے محبت رکھنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا. اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے جو محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بغض رکھے گا اور خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا. خالی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے تو محبت رسول، محبت صحابہ، محبت